أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين والخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين الفیض السرمد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين بشمال الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بر محمد وآل محمد. معزز سامعین، مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، آج کا دن جو گزر چکا، وفات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار امن حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام تقریریں ہو گئیں اس سلسلے میں. حضرت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں بھی آپ کے خدمت میں نے تقریر پیش کی. پھر آج پیغمبر اسلام کے سلسلے میں، آج اسی مناسبت سے پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ توجہ دیں گے آپ مستفیض ہو جائیں گے. خالق ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس دین صرف اسلام ہے. اسلام قانون الہی کا نام ہے. دین ان قوانین کے مجموعے کا نام ہے کہ جن قوانین کو اللہ نے بنایا. ہمارے لیے یہ سارے کے سارے قوانین جو اس وقت قرآن مجید میں ہمارے سامنے ہیں، یہ قوانین خالق ذوالجلال نے انسان کے لیے بنائے ہیں. جو ان کے مطابق عمل کرے گا وہ فلاح پائے گا، کامیاب ہوگا، اور جو عمل نہیں کرے گا، ان قوانین کی مخالفت کرے گا، لا محالہ وہ جہنم جائے گا. خالق ذوالجلال نے ان قوانین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے پہلے جناب آدم اور آخری خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
پیغمبر اسلام یہ اول مخلوق ہے، ہمارے رسول اول ما خلق اللہ نوری، خالق ذوالجلال نے پہلے جس کو پیدا کیا حضور فرماتے ہیں وہ میرا نور تھا۔ خلقت میں یہ پہلے ہیں سب سے، اور قرآن اس پر گواہ ہے۔ کل حبیب ان لوگوں سے کہہ دو ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جیسے کہ مدینے میں یہود و نصارہ یہ کہتے تھے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت المسیح، اور عیسائی یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ پیغمبر اسلام سے اللہ نے کہا کہ اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہوتا، نہ عیسیٰ ہوتے نہ عزیر ہوتے۔ کیوں؟ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اللہ کی سب سے پہلے جس نے عبادت کی ہے وہ میری ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا ہے تو پھر مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ انا اول العابدین، میں پہلے مخلوق ہوں، مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کسی نے نہیں کی۔ اسی وجہ سے حضور پاک کے دو نام ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اسمی محمد فی الارض و احمد فی السماء، میرا نام زمینوں میں محمد ہے اور آسمانوں میں احمد ہے۔ میرا نام زمین میں محمد ہے اور آسمانوں میں احمد ہے۔ پورے قرآن مجید میں نام محمد 4 مرتبہ آیا ہے اور نام احمد 1 مرتبہ آیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے 2 نام ہیں، احمد اور محمد، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمانوں میں تھا تو میرا نام احمد تھا، اور جب میں زمینوں پر آیا تو میرا نام محمد ہو گیا۔ یا رسول اللہ، وہاں احمد کیوں تھا، یہاں محمد کیوں بنا؟ دیکھیے، احمد لفظ ہم سے نکلا ہے، حامد تعریف کرنے والا۔ حامد کا کیا معنی ہے؟ تعریف کرنے والا۔ اور احمد یہ حامد سے اس میں مبالغہ ہے، زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ توجہ ہے میرے طرف؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں میں تھا تو مجھ سے زیادہ تعریف اللہ کی کسی نے نہیں کی، نہ فرشتوں نے کی ہے، نہ جنوں نے کی ہے، نہ کسی اور انسان نے کی ہے۔ آسمانوں میں سب سے زیادہ عبادت اللہ کی میں نے کی ہے، میں نے اللہ کی تعریف کی ہے، لہذا آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ اور جب میں اس دنیا میں آیا ہوں، جب میں وہاں احمد تھا اور اللہ کی ذات محمود تھی۔ توجہ ہے میرے طرف؟ میں احمد، وہ محمود۔ اور جب میں دنیا میں آیا، مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے، جتنی تعریف خالق ذوالجلال نے میری تعریف کی ہے اتنی تعریف کسی کی نہیں کی، لہذا میرا نام محمد پڑ گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ زمینوں میں اللہ نے میرے سوا کسی کی اتنی تعریف نہیں کی کہ جتنی میری تعریف کی ہے، لہذا زمینوں میں میرا نام محمد اور آسمانوں میں میرا نام احمد۔ پاک نور پیغمبر اسلام کا خالق ذوالجلال نے تمام انبیاء کو عالم نور میں، عالم ارواح میں، جب اللہ نے تمام انبیاء کو پیدا کیا تھا، ان کے وجود موجود تھے تمام انبیاء کے،
کب؟ عالم ارواح میں، مقام الست میں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے میرے حبیب، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یاد کرو، اس کا معنی اذکر، یاد کرو۔ اے میرے حبیب، یاد کرو وہ زمانہ۔ رسول سے فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جبکہ میں نے تمام انبیاء سے اقرار لیا، میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا، تمام انبیاء سے۔ کن سے لیا؟ انبیاء سے۔ اور ہے میرے طرح، یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو جب میں نے تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، دو چیزیں تمہیں دوں گا، کتاب اور حکمت۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم جا کے دنیا میں تبلیغ کرو، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ تبلیغ کرنے کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے سب کی ڈیوٹی پوری ہونے کے بعد، تمہارے تبلیغ کے پورے ہونے کے بعد، تمہارے بعد ایک رسول آئے گا۔ کون آئے گا؟ رسول آئے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا کچھ وقت کے بعد، 571 سال گزرنے کے بعد۔ توجہ ہے میرے ذرا جناب عیسیٰ کے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، آخر میں ایک رسول آئے گا جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ اس کی کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا۔ مصدق لما معکم، جو کچھ تم نے پہنچا ہے، جو کچھ تم نے تبلیغ کی ہے، تمہاری تبلیغات کی وہ تصدیق کرے گا۔ مصدق لما معکم، اے انبیاء، اے گروہ انبیاء، لتؤمنن بہ، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اس آخری نبی پر ایمان لاؤ گے۔ توجہ ہے نا میرے طرف؟ بڑے غور سے سنیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ میرے ساتھ وعدہ کرو اس بات کا، لتؤمنن بہ، تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرو گے۔ توجہ ہے میرے طرف؟ تم اس کی مدد کرو گے۔ کن سے ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالی؟ انبیاء سے۔ انبیاء سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی یہاں آ کر نبی بنتا ہے، اور ہے میرے طرف لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی بچپن میں نبی نہیں ہوتا، 40 سال کے بعد کوئی نبی بن جاتا ہے، کوئی 30 سال کے بعد نبی بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو جب میں نے تمام نبیوں کو جمع کیا، اور ہے میرے طرف ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، وہ عالم الست میں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، وہ زمانہ ہے عالم زر میں ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی، کہ وہ سب کے سب نبی۔ معلوم ہوتا ہے جن کو نبی بنانا تھا، جن کو دنیا میں نبی بنا کے تبلیغ کے لیے بھیجنا تھا، وہ پہلے سے نبی تھے، ایسے نہیں کہ دنیا میں آ کر نبی بن گئے۔ وہ سارے کے سارے انبیاء میں نے جمع کیے، اور میں نے ان سے اقرار لیا کس بات کا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس آخری نبی پر، یہ آخری رسول جو سب کے بعد آئے گا، تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو گے۔
وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے پیغمبروں میرے ساتھ وعدہ ہے کہ تم کتاب اور حکمت لے لو، جا کے دنیا میں تبلیغ کر لو، تمہارے آخر میں ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، اور اس رسول پر تم نے ایمان بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی مدد کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ دیکھو نا، مدد کون کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہے میرے طرف، میرے خیال میں سو رہے ہیں آپ، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان رکھو گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا میرے ساتھ اقرار ہے، اقررتم اقرار ہے کہ تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے بیک زبان ہو کے کہا یا اللہ ہمیں اقرار ہے۔ جب اقرار لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہو اور میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی گواہ، تمام پیغمبر بھی گواہ کہ بھئی تمہارے بعد ایک رسول آئے گا اور اس رسول پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ پیغمبر سن لیا، اقرار ہے، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1,01,000 کم 24,000 انبیاء نے بیک زبان ہو کے اقرار کیا یا اللہ ہم اس پر ایمان بھی رکھیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مہر لگاتا ہے فمن تولی بعد ذالک، اگر اس وعدے سے پھر گئے، یہ وعدہ تم نے پورا نہیں کیا، فاولئک ھم الفاسقون، تو پھر تم پیغمبر نہیں ہوگے بلکہ فاسق ہوگے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ قرآن کے الفاظ ہیں، بھئی تم نے اس پر ایمان رکھنا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ جناب آدم آئے دنیا پیغمبر کی تو نبی فاسق ہے، اور اگر ہم مدد نہ کریں ہاں پھر ہم رضی اللہ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی نبی مدد نہ کرے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ومن تولی بعد ذالک، اگر کوئی پھر گیا اس اقرار سے، ایمان نہیں لائے اور نبی کی مدد نہ کی، تو قرآن کیا کہتے ہیں وہ کون ہے؟ فاولئک ھم الفاسقون، وہ فاسق ہے۔ انبیاء سے اقرار لیا نبی کی مدد کرو، کیا ہمارے ارواح سے اقرار نہیں لیا؟ ہم سے بھی لیا ہوگا۔ بھئی نبی اقرار نہ کرے، نبی مدد نہ کرے، وہ تو فاسق ہے، اور اگر آپ مدد نہ کریں تو پھر آپ کون ہیں؟ مومن ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، یہ وارث ہے انبیاء کا۔ کون؟ علی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں آدم کو علم میں دیکھنا ہو، نوح کو تقوی میں دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، موسیٰ کے ہیبت و جلال کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا ہو، محمد کا حسب و نسب دیکھنا ہو، پیغمبروں کے پاس نہ جاؤ، کیا کرو؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کی طرف دیکھو۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھو۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ احمد کے پسینے سے، احمد کے پسینے سے نبی بنتے ہیں، احمد کے پسینے سے نبی بنتے ہیں، اور اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے۔ بکھرے ہوئے صفات نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ حیدری، تمام انبیاؤں کا مجموعہ۔ اگر آپ نے آدم کے علم کو دیکھا تو علی کو دیکھو،
زہد و تقوا کو دیکھ رہے تو علی کو دیکھو، اللہ سے محبت دیکھنی ہے تو علی کو دیکھو. توجہ ہے میرے طرف؟ وہ بکھرے ہوئے صفات نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. انبیاؤں میں جو ایک ایک صفت تھی، علی جامع جمیع صفات کمالیہ تھے. سب صفتیں وہ علی میں موجود ہیں. علی کی طرف دیکھو. بزرگوں، جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر بٹھایا ہے. کس لیے؟ کہ پیغمبر اسلام کی مدد کرو. مدد تو علی نے کر لی. علی نے مدد کی کہ نہیں کی مدد؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے پیغمبرو، پیغمبر کی مدد میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ کر سکتا ہے نا ہر ایک کی مدد، اللہ کر سکتا ہے. مگر انبیاء سے کہا، دیکھو انبیاء نبی ہیں نہ اللہ ہیں، غیر اللہ ہے نا. نبی تو غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء سے کہتا ہے یا اللہ تو خود مدد کیوں نہیں کرتا؟ توجہ ہے میرے طرف؟ نبیوں سے کیوں مدد مانگتا ہے کہ اے نبیوں تم اس رسول کی مدد کرو؟ بتائیے، اگر انبیاء رسول کی مدد کریں یہ جائز ہے، شرک نہیں ہے. اگر ہم کہیں علی ہماری مدد کرتا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ایمان لاؤ گے رسول پر. رسول پر کس رسول پر ایمان لاؤ گے؟ جو آخر میں آئے گا. جو آخر میں آئے گا وعدہ کرو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے. سب نے کہا یا اللہ کالوا کرنا، یا اللہ ہمیں اقرار ہے، ہم لائیں گے، بالکل رسول پر ایمان لائیں گے. آپ کو علم ہے کہ ما سبق انبیاء جتنی بھی گزرے ہیں، ان انبیاء کی امتوں کا کلمہ جو ما سبق انبیاء گزرے ہیں، ان کی جو امتیں تھیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ان کے زمانے میں جو امتیں تھیں ان کا کلمہ کیا تھا؟ کسی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. کسی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. کسی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کسی کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. کسی امت کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. بتائیے، یہ تو امتیوں کا کلمہ تھا. یہ انبیاء کا کلمہ کیا تھا؟ نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ آدم کا کیا کلمہ تھا؟ ہاں، جناب آدم کا کلمہ تو امت پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. جناب ابراہیم کا کلمہ ان کی امت یوں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. مجھے بتائیں ابراہیم کا کلمہ کیا تھا؟ جناب آدم کا کلمہ کیا تھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ایمان لاؤ گے آخری رسول پر. ان سب انبیاء کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات یہ ہے کہ انبیاؤں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ یہ اقرار کرتے تھے کیونکہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم محمد کی رسالت کا اقرار کریں گے. اقرار تو انہوں نے کر لیا. مدد کی بات آ گئی، جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا. جناب عیسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر تکلیفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، مگر عیسیٰ آسمان سے نہیں اترے. اور تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ آسمانوں پر ہے، ایک دن زمین پر آئیں گے. بتائیں وہ کب آئیں گے؟ مشکات شریف نے لکھا ہے کیف بکم اذ نزل عیسیٰ و امامکم منکم. تمہارا کیا حال ہوگا، حضور فرماتے ہیں تمہارا کیا حال ہوگا کیف بکم اذ نزل عیسیٰ، جب عیسیٰ آسمان سے نزول کریں گے، و امامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوگا، تمہارے اس امت میں سے، امت محمدیہ میں ہوگا.
امام تمہارا ہوگا، عیسیٰ آسمان سے نزول کریں گے، یصلی خلفہ ویقتدی بہ، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کی اقتداء بھی کریں گے۔ توجہ ہے میرے طرف؟ تمام دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جناب عیسیٰ اس زمانے میں آئیں گے جبکہ آپ کے 12ویں امام ظہور فرمائیں گے۔ صلوات پڑھے امام زمان۔ آئیں گے جناب عیسیٰ، پڑھیں گے نماز، کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ آپ کے 12ویں امام کے پیچھے۔ غور ہے میرے طرف؟ آپ کے 12ویں امام کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ جب امام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ نزول فرمائیں گے شام میں، اور آپ کا امام ظہور فرمائے گا خانہ کعبہ کے پاس۔ اور ہے میرے طرف؟ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے منادی ندا کرے گا جبرائیل کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، جو چاہیں امام کی نصرت اور خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ پہلے 313 خالص مومنین امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کے بعد پھر 10,000 اور، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عیسیٰ آئیں گے، امام کی مدد کریں گے، اور ہے میرے طرف 12ویں امام کی مدد کریں گے۔ اب تو واضح ہو گئی بات کہ یہ اللہ نے جو پیغمبروں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بھائی تم اس نبی کی مدد کرو گے، یہ اس محمد کے لیے نہیں تھا، یہ حقیقت محمدیہ کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ حقیقت محمدیہ کے لیے تھا۔ وہ بھی محمد ہوگا، یہ بھی محمد ہوگا۔ تب تو پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ یاد رکھو مسلمانوں، ہم سب محمد ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ممبر کوفہ ہے، میرے مولا ممبر پر بیٹھ کے تقریر فرما رہے ہیں۔ ممبر کوفہ، کاش آج مولا علی موجود ہوتے پڑھے لکھے زمانے میں، اور مولا بیٹھتے سلونی کے دعوے کرتے اور نیچے سامعین ان سے سوال کرتے اور وہ جواب دیتے۔ لیکن وہ عرب، وہ بدو، وہ جاہل، وہ علی کی قدر کو نہ پہچان سکے۔ مولا علی نے ممبر پر بیٹھ کے یہ کہا کہ میرے سامنے بیٹھنے والوں، کوفہ کے رہنے والوں، میں تمہارا امام تم سے یہ کہتا ہوں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جس بات پر تم سمجھتے نہیں ہو، تمہارے سمجھ میں نہیں آتی، وہ مجھ سے پوچھو۔ آج مولا علی موجود ہے، وہ تمہیں جواب دینے کے لیے حاضر ہے۔ تو ایک صحابی اٹھا، سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، مولا، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ مولا، ایک آیت کے متعلق مجھے شک ہے، ایک آیت کے متعلق مجھے شک ہے۔ مولا فرماتے ہیں قرآن میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بھی کوئی آیت ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ کہ مولا میں آیت سنائی دیتا ہوں اور آپ مجھے ان کا جواب دیں۔ مولا نے فرمایا سناؤ، کون سی آیت ہے؟ کہ مولا 25ویں پارے میں ہے، سورہ زخرف میں ہے قرآن کی یہ آیت۔ کون سی آیت تھی جو اس نے پڑھ لی؟ مولا قرآن میں ہے، آیت شریفہ ہے کہ وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اے میرے حبیب، اپنے رسول سے اللہ فرماتا ہے، اے میرے حبیب، وسأل، سوال کرو، من ارسلنا، میں نے جن کو بھیجا ہے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں کو، آپ سے پہلے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، یہ سارے نبیوں سے آپ سوال کریں۔
تو وہ آدمی کہتا ہے مولا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ حبیب سوال کرو ما سبق انبیاء سے، تو ما سبق انبیاء تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے، وہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے تھے. تو یہ کہاں پر انہوں نے پوچھا اور کیا پوچھا؟ توجہ ہے میرے طرف؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل آسان آیت ہے، میں نے آسان ترجمہ کر لیا. وَاسْأَلْ، سوال کرو، من ارسلنا، جن کو میں نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، میرے رسولوں کو، 1,24,000 جناب عیسیٰ تک، آدم سے عیسیٰ تک انبیاؤں سے سوال کرو. سوال تو یا علی مجھے یہ بتاؤ، پیغمبر اسلام نے یہ سوال کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کیا یہ آیت مکی ہے کہ مدنی ہے؟ یہ پیغمبر مکہ میں آئے یا مدینہ میں آئے؟ کس مقام پر پیغمبر اسلام نے ان تمام انبیاء سے سوال کیا؟ توجہ ہے میری طرف؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے شخص بیٹھ جا، جواب سن. یہی تو میں تم سے کہتا ہوں کہ میں وہ علی ہوں. سلونی ان کتاب اللہ فواللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت این نزلت وعلی من نزلت ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا ناطقا. میں تمہارے سامنے وہ علی بیٹھا ہوں، وہ انسان بیٹھا ہوں، وہ امام بیٹھا ہوں کہ ہم مجھ سے قرآن کے متعلق پوچھو، ایک ایک آیت کے متعلق پوچھو، میں تمہیں ان کا شان نزول بھی بتاؤں گا، مقام بھی بتاؤں گا، وہ بندہ بھی بتاؤں گا جس کے شان میں یہ آیت اتری ہے. ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا ناطقا. اللہ نے مجھے قلب عقول دیا ہے، لسان ناطق دیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یاد رکھو یہ آیت نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، یہ آیت زمین پر نہیں اتری ہے. مولا کہاں اتری ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ معراج کی رات جب پیغمبر اسلام آسمانوں پر گئے، چوتھے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کیا. غور ہے میرے طرف؟ تمام انبیاء کو جمع کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک. یا رسول اللہ، یہ وہی نبی ہے کہ جن سے میں نے مقام الست میں اقرار لیا تھا، آپ پر ایمان لانے کا، آپ کی تصدیق کرنے کا، آپ کے مدد کرنے کا. آج یہ سارے نبی موجود ہیں. وَاسْأَلْ، ان سے سوال کرو. اب تمہارے سامنے ہیں سب انبیاء. حیران ہو گیا وہ آدمی، مولا معراج پر اوپر تو وہاں مولا، تو میرے مولا نے فرمایا کہ جس کعبہ قوسین پر وہ جا رہے تھے، علی ان کے ساتھ تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہتے انبیاء کو جب جمع کیا تو اللہ نے فرمایا ان سے سوال کرو کہ تمہیں میں نے کس شرط پر بھیجا تھا. کوئی شرط لگائی تھی میں نے تمہیں نبی بنایا تھا؟ کالو، سب نے بیک زبان ہو کے کہا، انبیاء نے بیک زبان ہو کے کہا، علامہ بعثتم، تمہارے بعثت کا مقصد کیا تھا، کس شرط پر تمہیں مبعوث کیا تھا؟ کالو بعثنا علی شہادت ان لا الہ الا اللہ وعلی الاقرار بالنبوت کا والولایت بعلی ابن ابی طالب. درود پڑھے محمد و آل محمد. الا ما بعثتم، کس شرط پر تمہیں اللہ نے نبوت دی؟ کیا اقرار تم سے لیا تھا اللہ نے؟ یہ سوال تھا. الا ما بعثتم، کالو، سب نے کہا، بعثنا علی شہادت ان لا الہ الا اللہ، ہمیں مبعوث کیا تھا اس شرط پر کہ ہم اللہ کو واحد مانیں گے، لا الہ الا اللہ پر، توحید پر، وعلی الاقرار بنبوت کا، ہم سے اقرار لیا گیا تھا کہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کی نبوت کا اقرار کرو گے.
والولایت بعلی ابن ابی طالب، اور علی کی ولایت کا اقرار کرو گے۔ ہم سے یہ 3 شرائط لیے تھے۔ وہ جس علی کا اقرار انبیاء سے اللہ نے لیا تھا، وہ میں ہوں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ میرے بزرگوں، آل محمد بڑے جن کی تعریف اللہ کرے، ہم جیسے گناہگار ان کی تعریف کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ اللہ نے اتنی تعریف کی کہ نام ہی محمد پڑ گیا، نام ہی محمد پڑ گیا۔ آج وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج انہی کا نواسا ہم سے جدا ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزادارو، پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد حالات کیسے رہے؟ حضور پاک نے اپنے زمانے میں خود فرمایا تھا کہ ما اوذی نبی الا کما اوذیت، جتنی اللہ نے میری تعریف کی ہے کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہیں کی ہے۔ لیکن میرے امتیوں، محمد کے زبان سے سنو، ما اوذی نبی کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی، اتنی مصیبتیں نہیں پڑ گئیں کسی نبی پر، کما اوذیت، جتنی تکلیفیں میری اوپر آئی ہیں۔ عزادارو، آپ نظر کریں پیغمبر اسلام کی زندگی پر، ما سبق انبیاء کو دیکھ لیں، انبیاؤں کے ساتھ کتنے بڑے بڑے امتحان ہو گئے ہیں۔ ابراہیم کو دیکھیں، آگ میں ڈالے گئے۔ جناب زکریا کو دیکھیں، جناب یحییٰ کو دیکھیں، ما سبق جتنے پیغمبر ہیں، یہاں تک کہ جناب ایوب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ بس باقی یہ مصیبتیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ناموس کی بات آ گئی، ناموس کی بات آ گئی۔ جناب ایوب نے سوال کیا، یا اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس اس ناموس کی مصیبت کو میں برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ تم مجھ پر رحم کر۔ عزادارو، اشارتاً ایک بات کہہ دوں، منہال ایک نیک صحابی امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، مولا حسین کا ہے۔ منہال آیا مدینہ میں امام کے سلام کرنے کے لیے، امام زین العابدین علیہ السلام جبکہ آپ مدینہ میں تھے، کوفہ سے آئے امام کے سلام کے لیے۔ امام کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ مولا نے کوفہ کا حال پوچھا، منہال کوفہ کا کیا حال ہے؟ کہا مولا مختار نے خروج کیا ہے، قاتلان حسین کو پکڑ پکڑ کے مار رہا ہے۔ عزادارو، یہ بات کرنے کے بعد میں نے اپنے مولا سے پوچھا، مولا آپ کے سامنے جب بھی پانی آ جاتا ہے، آپ کے سامنے جب کوئی کھانے کی چیز سامنے آ جاتی ہے، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مولا نے ان کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کیا، اور جب منہال کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اس نے اور پانی کی طرف نظر پڑی امام کے اوپر، دیکھا کہ امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام رو رہا ہے۔ عزادارو، منہال نے پوچھا، مولا آپ کب تک روئیں گے؟ مصائب تو انبیاء اور اوصیاء پر آتے رہتے ہیں، مولا آپ صبر کیجئے۔ مولا نے جواب دیا، منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ مولا میں نے کوئی غلط بات کی؟ مولا نے فرمایا، منہال اگر اکبر شہید ہوتے میں صبر کر لیتا، عباس شہید ہو جاتے میں صبر کر لیتا، میرے بابا حسین شہید ہوتے میں صبر کر لیتا، مگر منہال مجھے یہ بتا دو، بلا کسی نبی کی بہنیں، کسی نبی کی بیٹیاں اسی طرح بازاروں میں، درباروں میں گئی ہیں جیسی میری بیویاں
میرے گھر کی مستورات بازاروں میں گئی، درباروں میں گئی. جب تک یہ بات میں یاد رکھوں گا میں روتا رہوں گا. تو منہال کہتا ہے میں نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ملی؟ تو مولا نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. عزادارو، شام کو امام نے بار بار یاد کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ عزادارو، شام کے بازار میں لوگوں کا بڑا ہجوم ہے، تماشائی بڑے تعداد میں نکلے ہوئے ہیں. اور کس کا کاروان جا رہا ہے؟ ارے مظلوموں کا کاروان. شہداء کے سر آگے آگے، بیویاں ان کے پیچھے پیچھے. عزادارو، امام فرماتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کوٹے کے اوپر، ایک مکان کے اوپر 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جن عورتوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں. بی بی زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے بھائی حسین کا سر اس مکان کے قریب جا رہا ہے. میں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان ظالم عورتوں سے میرے بھائی کو محفوظ رکھنا. یا اللہ میرے بھائی کو محفوظ رکھنا. عزادارو، لیکن بی بی زینب فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک ظالم عورت نے پتھر مارا اور میرے بھائی کے سر سے خون جاری ہوا. بی بی فرماتی ہے کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی. بی بی زینب فرماتی ہے میں نے کیا اپنا سر کجاوے پر مارا اور کہا بھیا حسین، اگر تیرے سر سے خون بہ رہا ہے تو تیری بہن کیسے سلامت رہ سکتی ہے؟ عزاداران حسین، آج پیغمبر اسلام کی وفات کا دن گزر گیا. ہاں، ان کی ایک بیٹی رہ گئی، فاطمہ الزہرا. فاطمہ زہرا اپنے باپ کے قبر پر جب آتی تو یہی فرماتی بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا اللہ علیہ. بابا آپ کے بعد میری اوپر وہ مصیبتیں پڑ گئی، اگر وہ مصیبتیں دلوں پر پڑ جاتی تو سیاہ راتی ہو جاتی. میں عرض کروں سیدہ زہرا، آپ کے اوپر پیغمبر اسلام کے بعد کون سی مصیبت آ گئی کہ جس کو آپ یاد کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑ گئی، اگر دلوں پر پڑ جائیں تو وہ راتیں بن جائیں. تو سیدہ فرماتی ہیں بڑا اس سے اور بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ مجھے اپنے فتح کے لیے، اپنے باغ فتح کے لیے دربار میں جانا پڑا. عزادارو، جب بی بی دربار سے خالی ہاتھ واپس آ گئی تو بی بی زینب گھر میں انتظار کر رہی تھی. کہا اماں کیوں رو رہی ہو؟ روتی ہوئی جب آ گئی، اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹی بس بات یہ ہے کہ آج امت نے مجھے دربار میں بلایا، میرے باپ کی کوئی قدر نہیں کی، یہ جانتی ہوئے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں مجھے دربار میں بلایا. اگر امت کا یہی حال ہے تو بیٹی ایک دن تیرے اوپر بھی آئے گا کہ جب تو بھی دربار میں جائے گی. عزادارو، اس امت پر اعتبار نہیں ہے. عزادارو، وہ واقعہ شام میں آ گیا جبکہ بی بی زینب دربار میں آئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم العز الجل الاكرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب الہی، بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت علی اعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم ذو الاحسان، بحق تسعۃ المعصومین ومن ذریۃ الحسین. بار الہ، جن معصوم ناموں کو میں نے یاد کیا، ان کے وسیلہ، ان کے صدقے سے ہماری یہ مجلس اپنے درگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ، سیدہ زہرا کی خدمت میں ہماری اس عزاداری کو قبول و مقبول فرما. یا اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو عزادار مجلس حسین سننے کے لیے تشریف لائے ہیں،
سب کو حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں قبر اور قیامت ان سب سختیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ۔ خالق ذوالجلال ہمارے سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور پر تاجیل فرما اور ہمیں ان کے دوستوں میں معشور فرما۔ باقی بیمار کربلا زین العابدین جو بھی بیمار ہیں اس مجمع میں یا گھروں میں مستورات ہیں، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ جن کے کاروبار ہیں ان کے کاروباروں کو کامیابی عطا فرما۔ جو جوان ٹرائی وغیرہ کر رہے ہیں، مجھے کئی جوانوں نے کہا یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ باراللہ کچھ مومنین ایسی بھی ہیں جنہوں نے مجھے نذرانے دیے، یا اللہ ان کے نذرانوں کو قبول فرما، ان کے حقداران کو بخش دے۔ آخر میں اپنے حقداران والدین کے حق میں السورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن